بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی 60 سے 65 تک 60 to 65 آیات کو پڑھیں گے، اور آج کی ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے اس میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جو طاغوت کو اپنا حکم بناتے ہیں، یعنی اللہ سے فیصلے کروانے کی جو بات ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، وہ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف ان سے فیصلے کرواتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کام کو ایمان کے منافی بتلایا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ منافقوں کے متعلق ہے کہ منافق اپنے نفاق کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، اس کے مد مقابل مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا لحاظ کرنا ہے، کس طرح سے پیش آنا ہے، اس کے اللہ رب العزت نے احکامات بتائے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کو نجات کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اور ان تین بڑے موضوعات کے بعد آج جو ہمارا آخری موضوع آسان لسان القرآن کے حوالے سے ہم آج جملہ اسمیہ کو پڑھنا شروع کریں گے، اور آج سے ہم جملہ بنانا سیکھیں گے کہ کس طرح سے جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم کیا، لم نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الی طرف، الذین وہ لوگ جو، یعنی ان لوگوں کی طرف جو یزعمون وہ زوم کرتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، زوم کرنا، دعویٰ کرنا، یا جو خیال کرتے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے انہم کہ بے شک وہ، انا بے شک، یہ جو انا کا لفظ ہے وہی اصل میں یہاں پہ ہے، ہم وہ سب، انہم کہ بے شک وہ سب، آمنو سب ایمان لائے ہیں، یعنی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنو کہ کیا آپ نے ان سب لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو یہ لگتا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے، جو یہ زوم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، و اور ما جو انزل نازل کیا گیا ہے، من قبلی کا، من سے، قبلی پہلے، کا آپ، یعنی آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے، آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی جو تفاصیل احادیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اور فرمایا وما انزل من قبلک، اور وہ سب جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی ابراہیم کی طرف، موسیٰ کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان تمام پیغمبروں کی طرف جو صحف ہیں اور جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کی طرف بھی، ان سب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یریدون، اور یہ سب کا پیچھے کیا بات کی گئی ہے، یزعمون، وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو پہلے نازل ہو چکا۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کے، اور یہاں پر یریدون میں بھی وہی لفظ ارادہ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہے، وہ چاہتے ہیں ان کے، یتحاکموا یعنی وہ حکم بنائیں، یعنی وہ فیصلے کے لیے جس کسی کو منصف مقرر کریں، یہ وہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے۔ حاکم یعنی اس سے مراد فیصلے کروانے کے لیے جس کی طرف جایا جاتا ہے۔ ان یتحاکموا کہ وہ سب اپنے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، یعنی پہلے تو یہ دعویٰ اوپر بتایا گیا کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ وہ قرآن کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر، اور پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے اصل میں کیا ہیں، یعنی ایک ہے انسان کی چاہت، یعنی جو وہ چاہتا ہے،
کہ وہ کرے جس کی طرف اس کا اصل میں دلی لگاؤ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان کی حد تک صرف اس کو کہہ چھوڑا کہ جناب ہم قرآن اور قرآن سے پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ تو چاہتے وہ کیا ہے؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں ان کے یتحاکموا، کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد، اور یقیناً، امرو، امرو، امر یامرو، امر، امر حکم کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں امر، حکم، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب حکم، حالانکہ وہ حکم دیے گئے ہیں، وقد امرو، حالانکہ ان سب کو حکم دیا گیا ہے، کیا؟ ان کہ یکفرو، کہ وہ سب کفر کریں، انکار کریں، کس کا؟ وہ جو جس کی بات، جس کی طرف وہ اصل میں فیصلے لے کر جا رہے ہیں، یعنی طاغوت کا۔ یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں، جبکہ حالانکہ قد امرو، یقیناً حکم ان کو دیا یہ گیا ہے، امرو وہ حکم دیے گئے ہیں، یعنی یہ پیسو وائس ہے اصل میں، امرو وہ حکم دیے گئے ہیں، ان کہ یکفرو، کہ وہ انکار کریں، بھی اس کا، بھی مطلب کس کا؟ طاغوت کا، طاغوت سے فیصلے کروانے کا وہ انکار کریں۔ حکم تو یہ ہوا تھا، لیکن ان کا ارادہ، ان کی چاہت یہ ہے کہ اسی سے فیصلے کروائیں۔ وَيُرِيدُ، و اور یریدو چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ الشیطان، شیطان، وَيُرِيدُ الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان کہ یضلہم، کہ وہ گمراہی میں ڈالے انہیں، کہ وہ گمراہ کرے انہیں۔ دلہ، یہ وہی جو سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا کہ جو گمراہ ہوئے، ولضالین، جو گمراہ ہوئے، تو وہی یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، ان یضلہم، کہ وہ گمراہی میں ڈالے انہیں، ضلالن، گمراہی کیسی؟ ضلالن، یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے اندر وسعت ہوتی ہے، یعنی بہت بڑی گمراہی، بعیدن، بہت دور کی، یعنی ایسی گمراہی کہ جس میں انسان اصل راستے سے بہت دور بھٹک جائے اور اس کے واپسی کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ فیصلہ ان سے کروائیں کہ جو طاغوت ہے، طاغوت کی طرف فیصلے کے لیے جائیں، جبکہ ان کو اسی طاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے انکار کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کو ایک دور کی گمراہی کے اندر گمراہ کر دے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اذا، جب، قیلا، کہا جائے، لہم، ان سے، تعالوا، یہ آنے کے لیے کہ تم سب آؤ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم سب آؤ، اور یہ عرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے اس لفظ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کہا جاتا ہے یہاں پر تعال، کہ ادھر آؤ، تعال، آؤ، تو یہ وہی لفظ ہے، تعالوا، یہ جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم سب آؤ، الا، طرف، ما، جو، انزل، اتارا ہے، اللہ، اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی جب کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے، جب ان کو کہا جائے کہ تم اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن کریم، وَإِلَى الرَّسُولِ، یعنی اور سنت مطہرہ کی طرف، احادیث مبارکہ کی طرف، اللہ کے نبی کے احکامات کی طرف، رأیت، تو آپ دیکھتے ہیں، المنافقین، منافقوں کو، یصدون، وہ سب گریز کرتے ہیں، وہ رکتے ہیں، وہ گریز کرتے ہیں، ان کا، آپ سے، یعنی وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں آپ سے، صدودا، بہت زیادہ گریز کرنا، بہت زیادہ روکنا، یعنی وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی باتوں کو نہ سن پائیں، آپ کی طرف نہ آئیں، جب آپ پکاریں اور آپ کے احکامات کی پیروی کا حکم دیا جائے تو اس کی طرف وہ نہ آئیں۔ تو یہ دو آیات ہمارے سامنے آئی ہیں، تو ان آیات سے پہلے آپ مفہوم جانتے ہیں، جو پچھلی آیات کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا، کہ پچھلے درس کے اندر ہمارے سامنے جو آیات آئیں ان میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اللہ رب العزت کا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اور آگے فرمایا گیا تھا کہ اگر تنازع کوئی پیدا ہو جائے تو پھر اس صورت میں تمہیں صرف لوٹنا کس کی طرف؟ ردوا الی اللہ والرسول، تو پھر اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔
تو آگے اسی موضوع کو اصل میں آگے چلایا جا رہا ہے، اور اسی سے ملتا ہوا یہ موضوع اب یہاں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو وہاں پر پیچھے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہاں پر فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف مومن کی بات وہاں پر کی گئی، اور پچھلی آیت میں جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ بھی ساتھ پڑھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کو اللہ رب العزت نے شرط قرار دیا ہے۔ یعنی ایمان کی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرے، ان کی باتوں کو مانے، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرے، اور جو شخص آخرت اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور یہاں پر اصل میں اب اس کی اپوزیشن اور منافقت اور منافقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ منافق اس کا عمل بالکل اس کے الٹ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دیکھیے اوپر بات کی گئی تھی الذین یزعمون، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں۔ تو اصل میں یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے کہ دعویٰ تو ان کا بھی ایمان کا ہے، اور اگر ہم آج اس کو اپنے حالات کے اوپر، اپنے ملکوں کے اندر جو حالات ہیں، ہمارے مسلمانوں کے جو اپنی حالات ہیں ان کو دیکھیں، اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، تو ہمیں بھی اس کے اندر بہت بڑی کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے کہ دعوے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن محبت کا انداز کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی باتیں بتائی جائیں تو ان کو پرانی باتیں سمجھا جاتا ہے، اور نئے مفاہیم کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی جو طریقہ کار لے کر آئے ہیں اس کو پرانا اور بھدا اور پرانا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ اصل میں منافقوں کا طریقہ ہے، اور منافق جو ہیں وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے نبی کے فیصلوں سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت ان دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں کچھ اختلاف تھا، ایک یہودی تھا، دوسرا انصاری۔ یہودی تو کہتا تھا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لے، اور انصاری کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں، اور ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے بارے، اس آیت کے بارے میں یہ تینوں اقوال ہمیں ملتے ہیں، یا تو یہ ان دو آدمیوں کے بارے میں ہے کہ جو یہودی اور نصاری تھے، اور ایک کہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف چلیں، اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں فلاں شخص کی طرف چلتے ہیں جو جیسے کعب بن اشرف۔ اور اسی طرح کچھ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ منافقوں کے بارے میں اتری ہے، یا پھر وہ منافق کہ جو مسلمان ہونے کا صرف دعویٰ کرتے تھے لیکن درپردہ احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چاہتے تھے، جو بتایا گیا یہاں پر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اس کے سوا اور اقوال بھی ہیں، یعنی مختلف اس کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، اور آیت اپنے حکم اور الفاظ کے اعتبار سے اصل میں عام ہے، یعنی جو بھی باتیں ساری کی گئی ہوں وہ اسی لیے کیونکہ یہ آیت عام ہے، یعنی اس کے سارے یہ مفہوم سبھی کے سبھی لیے جا سکتے ہیں، اور ان تمام واقعات پر مشتمل ہے، اور ہر اس شخص کی مذمت اور برائی کا اظہار کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے۔ اور اصل میں یہاں پر جو طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں طاغوت سے مراد یہی اصل میں ہے کہ یعنی قرآن و حدیث کے سوا جو کچھ بھی اس کو چھوڑ کر جس کی طرف جایا جاتا ہے، وہ لوگ ائمہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف قرآن اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی جائے، احادیث کی بات کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کی جائے، لیکن لوگ کہیں کہ نہیں جناب ہماری مسلک میں تو ایسا ہے، ہمارے مذہب میں ایسا ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا ہے، ہمارے مسجد کے فلاں عالم نے یہ فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تمام چیزیں، یعنی جہاں پر فیصلہ جو ہے اس کا حق اللہ اور اس کے رسول سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے تو وہ سب اصل میں طاغوت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں فیصلہ سننا اور ماننا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یعنی ایمان والوں کو جب اللہ رسول کے فیصلے اور حکم کی طرف بلایا جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تہہ دل سے قبول کیا۔ تو آج یہ گزارش یہ ہے کہ ہر بندہ جو اس بات کو سن رہا ہے، ہر بندہ جو یہ آیتیں پڑھتا ہے وہ اپنا اصل میں جائزہ لے کہ کیا میری سچویشن بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے، اللہ اور اس کے رسول کی بات جب میرے تک پہنچائی جاتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے اس کو قبول کیا، یا پھر ہمیں اس کے اندر حرج محسوس ہوتا ہے،
ہمیں اس کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، مجبوراً کرنا پڑتا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے اور دل کے نفاق کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارے سامنے ان آیتوں کے اندر آ گیا کہ منافقوں کا حال اس کے بالکل الٹ ہے، جیسا کہ سورۃ النور کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ دونوں تمہارے درمیان فیصلہ کروائیں، وہ فیصل اصل میں ٹھہرے، ان کی بات کے متعلق کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اذا فریق منہم معرضون، تو اس وقت ایک فرقہ اٹھتا ہے، کچھ لوگ اس میں سے اٹھتے ہیں اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اعراض کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ اصل میں طریقہ کار جو ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ بلکہ ہم تو بس اسی کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بیماری آج ہمارے ملکوں میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے اپنوں میں ہے کہ جب ان کے پاس، ان کے سامنے کوئی دعوت اللہ اور دعوت الرسول رکھی جائے، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کا یہ منشا ہے، اور وہ ہم سے یہ اصل میں مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم اس کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے تو وہ جو طریقے کیا ہمارے بڑے غلط تھے، ہم تو اپنے بڑوں کے چلن کے اوپر ہی چلیں گے، ہم تو اسی طریقے کو فالو کریں گے، ہم ان سب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ اصل میں وہی چیز ہے جو اصل میں کفار کا طریقہ ہے، جو اصل میں منافقین کا طریقہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، تو کیا شیطان، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، یعنی ان کے بڑے جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر ہی چلیں گے، تو چاہے شیطان نے ان کے بڑوں کو گمراہ ہی کیا ہو، ان کو دوزخ کے عذاب ہی کی طرف بلایا ہو۔ تو میرے بھائیو اس لحاظ سے یہ دونوں آیتیں بڑی ہی اہم ہیں، مسلمانوں کی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے یہ بہت اہم آیات ہیں۔ اور افسوس کہ اس وقت اکثر مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام عدل نافذی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اصل میں عدل کی اور حکم بنانے کی بات کی گئی ہے، یعنی نہ صرف کہ انفرادی زندگی کے اندر انسان اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حکم بنائے، جس کی آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی وضاحت آئے گی، تو یہاں پر اس کا معنی کیونکہ بتایا گیا کہ عام ہے، ہر چیز کے اوپر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ، تو اس کو اگر ہم اپنے نظام عدل کے اوپر نافذ کریں تو وہاں پر بھی دیکھیں گے یہ چیز مفقود نظر آئے گی، یہ چیز موجود نہیں نظر آئے گی کہ قرآن و سنت کا نظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں، اور اس کو بڑا بہترین سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم تو فلاں کا قانون جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور دل کے اندر کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پشیمانی نہیں ہے، کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن و سنت کا کوئی متبع حکمران کفار کے اس نظام کو بزور بازو نکال بار نہیں کرتا، اس وقت تک عدالتوں میں قرآن و سنت کی رسائی مشکل ہے۔ کیوں؟ دیکھیے یہ ہمارے ملکوں میں کیا ہے، جمہوریت کا نظام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے ایک دو سال کے اندر ایک بل لایا گیا اسمبلی کے اندر، اور اس بل میں ایک ہندو نے، یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ہندو اسمبلی کے اندر بل لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شراب کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، یعنی کون یہ بل لے کے آ رہا ہے؟ ہندو لے کے آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے اس ملک کے اندر اس بل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمہوریت کا ملک ہے، ہاتھ کھڑے کیے جائیں گے، جو ہاتھ زیادہ ہوئے اس بات کو مان لیا جائے گا، اور اگر وہ ہاتھ جو ہے وہ شراب کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں تو شراب کو رکھ لیا جائے گا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو شراب کو منع کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ اصل میں حالت ہے ہمارے ملکوں کے اندر قانون کی، جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کا اصل میں صرف دعویٰ پھر باقی ہے، یعنی اگر انسان کا عمل اس طرح کا ہے تو بے شک یہ اصل میں ایک دعویٰ ہے، جس کو اللہ نے بھی یہاں پر کہا کہ یہ ایک دعویٰ ہے صرف کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اصل میں ایمان والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شک چاہے آپ کے قانون کے اندر لکھی رہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن آپ کے قانون اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوں، تو میرے بھائیو یہ اصل میں ایسا قانون ایک منافقت والا قانون ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان حکمرانوں کو، مسلمانوں کو صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ، پھر کیفَ کس طرح، کیسے، یہ وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا طریقہ ہوگا، اذا جب، اصابتہم، اصابہ کہتے ہیں پہنچنا، کوئی چیز آ جانا، کوئی آپ
کے اوپر کوئی چیز آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تو وہی چیز اصل میں کہلاتی ہے اصابہ۔ تو جب یہاں پر ابھی آئی بات اذا، جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبتن کوئی مصیبت، بما بسبب اس کے جو قدمت انہوں نے آگے بھیجا، قدم کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، قدم بھی جیسے ہم پاؤں، تو پاؤں کیا کرتے ہیں، پاؤں آگے بڑھتے ہیں، تو وہی اصل میں لفظ ہے قدمت، جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤکا وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون وہ حلف اٹھاتے ہیں، یعنی قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہوئے وہ آپ کی طرف آتے ہیں، باللہ اللہ کی قسمیں، ان کے اردنا ہم نے ارادہ کیا، یعنی ہم تو یہ چاہتے تھے، اللہ مگر، احسانن احسان کا، اور یہاں پر ہاں ان کا مطلب نارملی ہوتا ہے اگر، لیکن آگے اگر اللہ آ جائے جملے کے اندر، جیسے یہاں پر آیا ان اردنا اللہ، تو ان کا مطلب نہیں لیا جاتا ہے، یا انا بھی اگر ہو تو انا کا مطلب نہیں لیا جائے گا، اگر آگے اللہ آ جائے تو اللہ کی وجہ سے یہاں پر ان کا مطلب ہم کریں گے نہیں، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا، اللہ مگر احسانن احسان کرنے کا، بھلائی کا، و توفیقہ اور موافقت کا۔ تو یہاں پر منافقوں کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ منافق کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ پس کیا کیفیت ہوتی ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو انہوں نے خود کیا ہے، جو خود انہوں نے اپنے اعمال کیے ہیں، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ثم جاءوك يحلفون بالله، یعنی جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر بھاگے ہوئے واپس آتے ہیں، یعنی پہلے کیا پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ فیصلے کروانے کے لیے ان کے وہ چاہتے کیا ہیں کہ طاغوت کی طرف جائیں، پھر جب کوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے تو پھر یہ بھاگے چلے آتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت کی، ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو اصل میں طاغوت کی طرف جو گئے تھے، ہمارا تو مقصد بھلائی کا تھا اور موافقت پیدا کرنے کا، توفیقا یعنی دونوں کے اندر ایک موافقت، یعنی دونوں کے اندر ایک باہمی جو ہے گٹھ جوڑ ہو جائے، یعنی ہم تو اصل میں ملانا چاہتے تھے، صلح چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، اس مقصد کے لیے ہم ان کی طرف طاغوت کی طرف گئے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو، یعلم وہ جانتا ہے، کون، اللہ اللہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت جانتا ہے، ما فی قلوبہم، ما جو، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ وہ ایسی ذات ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت جانتا ہے، یہ اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہیں، یہ لوگوں کو منافق تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مسلمان تو منافق کو نہیں پہچان سکتا ہے کہ یہ اوپر جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ان کے دلوں کو جانتی ہے، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے اللہ رب العزت جانتا ہے، فعارض تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اب یہ ہمیں جو واز کیا جا رہا ہے، ہمیں نصیحت کیا کی گئی ہے کہ ہم منافقوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، تو اللہ نے بہترین بات یہاں پر کی ہے، فرمایا تو اعرض آپ اعراض کریں، آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی آپ ان کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیں، عنہم ان سے، وعظہم اور دوسری بات، یعنی پہلی یہ بات کی گئی، دوسری کہا گیا وا اور عظہم، یعنی واز کریں انہیں، نصیحت کریں انہیں، یعنی حالانکہ وہ منافقت کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ قسمیں کھا کھا کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ان کے دلوں کی حالت نہیں جانتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کی حالت جانتا ہے، سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کیا کریں، اس بات کو چھوڑ دیں، اعراض کریں ان سے، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وقل اور کہیں، لہم ان سے، فی انفسہم، فی میں، انفسہم ان کے حق میں، یعنی پھر ان کے حق میں کیا کہیں، قولاً بلیغا، قولاً ایک بات، بلیغاً بہت زیادہ جو بلیغ ہے، دل پر اثر کرنے والی، بلیغ اصل میں کہتے ہیں یعنی جو کمیونیکیٹ اس طرح سے ہو کہ اگلے کے کانوں میں پوری طرح پہنچ جائے، اس کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، یعنی کمیونیکیشن کے جو تقاضے ہیں سارے اس کے اندر پورے ہوتے ہوں، یعنی کوئی ابہام باقی نہ رہے، اتنی بہترین طریقے سے بات کی جائے ان سے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کے حق میں بہترین دل پر اثر کرنے والی بات کی جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں، پہلی آیت میں منافق کی حالت بتائی ہے کہ منافق کا حال احوال کیا ہے، کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، طاغوت کی طرف پہلے جاتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو بھاگا پھر آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے، اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر ان کو بتاتا ہے کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے، اور ہمارا معاملہ اور ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ تو ایک موافقت پیدا ہو جائے، صلح ہو جائے،
لیکن اصل میں یہ ایک ان کا جھوٹ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقوں کی حالت بیان کی اور ہمیں واز کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو برزہ اسلمی ایک کاہن شخص تھا، یعنی کہانت کرتے ہیں جو جادو اور اس طرح کی چیزیں، یہود اپنے بعض فیصلے اس سے کرواتے تھے، اور ایک واقعے میں مشرکین بھی اس کی طرف دوڑے، اور اس میں یہ آیتیں یعنی علم تارا پچھلی آیت سے شروع ہو کر یہ توفیقہ یہ آیت نمبر 62 تک یہ نازل ہوئی۔ یعنی اس کے پس منظر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ لوگ اصل میں اس ابو برزہ اسلمی کی طرف ایک کاہن جو شخص تھا، جس کے بارے میں یہاں پر طاغوت کی بھی بات آئی، تو یہ شخص بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جیسے ہم نے پہلے وضاحت کی کہ اس کے اندر سب شامل ہیں۔ تو یہ اصل میں آیات جو ہیں اس پس منظر کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے جو فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ جو پیغام ہے صرف اللہ کے نبی کو نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی قیامت تک یہ باتیں سن رہا ہے یہ سب کے لیے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اصل میں یہاں پر یہ نصیحت ہے کہ آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر فرمائیں۔ یعنی ہم نے ان کے اوپر اس طرح سے فتوے نہیں لگانے ہیں کیونکہ ان کے دل کی حالت ہم نہیں جانتے ہیں، اور ان کی جزا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، قیامت والے دن ان کا فیصلہ کر دیں گے۔ ہاں، ہم نے ان کے ظاہر کو دیکھنا ہے اور ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی کرنی ہے اور واض و نصیحت کرتے رہنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کرنا ہے کہ ان کو بالکل چھوڑ دیں، اگر چھوڑ دیں گے تو پھر وہ لوگ گمراہی کے اندر اور بڑھتے چلے جائیں گے، تو اس لیے ان کے ساتھ واض و نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور اسے معلوم ہوا کہ ایسے دشمنوں کی سازش کو و درگزر، واض و نصیحت اور قول بلیغ ہی کے ذریعے سے ناکام بنانے کی صحیح کی جانی چاہیے۔ یعنی ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کو واض و نصیحت کی جائے، ان کے حق میں بہترین طریقے سے قول بلیغ ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب منافق مغلوب تھے۔ منافق وہاں پر کیا تھے؟ مسلمانوں کی حکومت، اور منافق مغلوب تھے، اور اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھیں، اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر پشیمان ہو کر عذر اور معذرتیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ اس طرح بھاگتے ہوئے آنے کا یہاں پر بات کی گئی ہے۔ لیکن آج جہاں پر منافقوں ہی کی حکومتیں ہوں، اور جو ایسے مشرک ملک ہیں یا کفار کے ممالک ہیں، تو ان کی سچویشن بالکل مختلف ہے۔ تو ہمیں وہاں پر ان کے سازشوں سے بالکل ہوشیار رہنا چاہیے، لیکن منافقوں کے ساتھ جب بات چیت کی بات آئے تو ان کے ساتھ یقیناً ہمیں واض و نصیحت اور اچھی بات کو جاری رکھنا چاہیے، اور ان کے اور بہترین کوشش کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بڑی ہی بہترین بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول، اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، یعنی اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر۔ یہاں پر بھی دیکھیے ما کا معنی ہم اکثر جگہوں پہ کرتے ہیں تو جو کرتے ہیں، یہاں پر بھی اس کا معنی نہیں کیا گیا ہے، کیوں؟ آگے کیونکہ اللہ آ گیا ہے، تو یہاں پر ما کے بعد اگر اللہ آ جائے تو یہ بھی چیز یاد رکھیے کہ ما کا معنی پھر نہیں ہو جائے گا، یعنی اللہ کی وجہ سے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول یا رسولوں میں سے، الا مگر، لیطاع اس لیے، لی کا مطلب لیے، یطاع کہ وہ اطاعت کیا جائے، یعنی رسول بھیجنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر جو پرائم پرپز ہے نا وہ یہاں پر بتا دیا ہے کہ رسول اللہ نے بھیجے ہی کیوں ہیں، اسی لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے باذن اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت ہی اصل میں یہی چاہتے ہیں، اللہ کا امر اور ارادہ اور مشیت ہی اصل میں یہی ہے کہ ان رسولوں کی اطاعت کی جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور لو اگر، انہم بے شک انہوں نے، اذ جب، ظالموا سب نے ظلم کیا، ظلموا سب نے ظلم کیا، یعنی جمع کا صیغہ ہے، انفسہم اپنے اوپر، اپنے آپ پر، جاؤک تو وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفروا پس استغفروا بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے، واستغفر اور بخشش مانگتے ہیں، لہم ان کے لیے، رسول، لوجدوا یقیناً، لا یعنی یہ تاکید ہے، لام تاکید ہے،
وجدو وہ پاتے ہیں، یعنی یقیناً وہ پاتے ہیں اللہ کو توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمن بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کے اندر جو سب سے پہلی بات کی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، یعنی کہ ہر زمانے کے رسول کی تابع داری، یعنی فرمایا من رسول، یعنی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہاں پر تمام رسولوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا گیا کہ اللہ رب العزت کا اذن یہ نہ ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ان کی تابع داری کی جائے، اس کی امت پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی تابع داری کرے، اور یہ اصل میں منصب رسالت ہے کہ ان کی تابع داری کی جائے اور اس کے سبھی احکامات کو اللہ کے احکامات سمجھا جائے۔ اور یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے اگر تھوڑا غور کریں اس کے اوپر، وہ یہ کہ آج اتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، احادیث مبارکہ، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ بالکل ظنی علم ہے، ان کی اصل میں کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے صرف کافی ہے۔ جبکہ دیکھیے اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ رسول بھیجنے کا اور مقصد پھر ہے کیا؟ اللہ رب العزت تو یہاں فرما رہے ہیں کہ رسول بھیجنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو پھر رسول کی اطاعت اصل میں کیا ہے؟ جب رسول کی احادیث کو اٹھا کر آپ پھینک دیں گے، ان کو بے توقیر کر دیں گے، ان کی اہمیت ختم کر دیں گے، کہیں گے کہ جناب یہ تو بالکل ایک ظنی سی چیزیں ہیں اور اس کے اندر بہت سے شبہات ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کے رسولوں کی اطاعت پھر کہاں پہ گئی؟ پھر کس طرح سے اطاعت ممکن ہو سکے گی؟ تو اس لیے یہ اصل میں بالکل بنیاد کو ہلا دینے والی چیز ہے جو آج یہ افکارات پھیلائے جا رہے ہیں، اور مختلف لوگ مختلف چینلوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی طرف سے علماء بن کر یہ باتیں اس طرح سے پھیلا رہے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ سے یہ مراد ہے کہ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو تو اسی لیے بھیجا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جو مجاہد فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ سے مراد یہ کہ اصل میں جو اطاعت کرنے کی توفیق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پر بھی اذن سے مراد امر قدرت اور مشیت ہے، یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے یہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اللہ کے فرما رہے ہیں اسی لیے رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے مشیت اور مرضی سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور آگے ایک اور بہت اہم بات ہے، یہ بھی یہاں پر عقیدے کا ایک مسئلہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جب ظلم کوئی کر بیٹھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک انہوں نے جب سب ظلم کیا اپنے اوپر، جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ وہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں بھاگ کر، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ مغفرت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف مغفرت کے لیے آتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش مانگنے کی بھی بات کی گئی ہے، تو یہ بات یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ اصل جو مغفرت ہے وہ تو بارگاہ الہی میں ہی جو ہے وہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، وہی اصل میں اصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اسی آیت کے اندر بھی اللہ نے خود ہی فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر بخشش مانگتے ہیں اس طریقے سے تو اللہ رب العزت کو پھر توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یعنی اصل توبہ کون قبول کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت ہی کی ذات قبول کر رہی ہے۔ لیکن یہاں ان کو کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور پھر آپ بھی اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جو جھگڑا اور فیصلہ یعنی کرنے کا جو حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دوسروں کی طرف کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو کم کیا ہے، یعنی آپ کی اہمیت کو کم کیا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کو کم کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی اس کی کیا اہمیت ہے، یہ تو پتہ نہیں جناب صحیح ہے بھی یعنی، یا 1400 سال کا جو فاصلہ سفر طے کر کے آئی ہیں تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا رد و بدل ہو گئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی اصل میں اسی طریقے سے آئی ہیں جس طریقے سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم کو بھی ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کی جماعت اور روات ہی ہیں، راوی ہی ہیں، اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ بھی اسی طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں
نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، جو کہا ہے کہ ہم ہی نے اصل میں اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس میں صرف قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کی بات کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں وہ بھی ذکر ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی اہمیت کو جو کم کر دیا گیا ہے کہ رسول کی جیسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو صرف قرآن ہی کافی ہے، تو اصل میں جب کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بے توقیر کرنے کی کوشش کی، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی لایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے پھر بخشش مانگے، یعنی ان کی طرف بھی وہ پھر آئیں، اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اللہ نے تاکید فرمائی۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بات اصل میں اس زمانے کی ہے کہ اس زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ یعنی آ سکتے تھے کہ اپنے فیصلے ان کے پاس لاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے، لیکن ان کو چھوڑ کر جیسے احادیث میں آیا، ہم نے روایات پڑھی کہ کبھی کعب بن اشرف کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ جاؤکا کا لفظ جو ہے نا وہ اصل میں بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسے آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا و ربی کا، فا پس لا نہیں، و قسم ربی کا آپ کے رب کی، یعنی پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ سب مومن ہو سکتے۔ تو یہاں پر جو اوپر لفظ تھا فلا و ربی کا، تو لا یہاں پر یہ اصل میں عرب محاورے کے اندر نا بعض اوقات اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یہاں پر لا کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اسی طرح پڑھ جائے گا کہ قسم ہے، پھر قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ کہ یحکموک کا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا کر ایک بات بتانے لگے ہیں کہ اس وقت تک یہ لوگ جو ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے، ان کے ایمان کی شرط اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ یحکموک کا، کہ وہ آپ کو حکم نہ مان لیں، جس سے آج کے ہمارے پورے درس کی بات چل رہی ہے۔ ایک ہی اصل میں موضوع بڑا، اگر اس کو یعنی کہہ لیں کہ میجر لیول پہ دیکھیں تو سب کے پیچھے ایک ہی یعنی تمام آیات کے پیچھے جو ایک مفہوم ہمارے سامنے نکلتا ہے، جو ایک مورل نکلتا ہے، وہ سب کے سب کا یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم بنانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیصلے کروانے ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث اور اللہ کے نبی کے فرامین کی طرف جو پلٹنا ہے، اور اللہ کے نبی کی فرامین سے جو روشنی لینی ہے ہم نے، اصل میں اس کی اہمیت کو ان سب آیات کے اندر اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اس کی اپوزیشن کو کیا کہا گیا ہے؟ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ان کو وہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین کہا ہے کہ جو اصل میں زوم تو ان کا یہ ہے، ان کا خیال تو یہ ہے، وہ لگتا تو یہ ہے کہ جناب وہ ایمان لانے والے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو اللہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور قسم کھا کر کہا ہے فلا و ربی کا، کہ قسم ہے تمہارے رب کی، لا یؤمنون ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ یحکموک کا، کہ وہ حکم مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فیصل مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قاضی مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں۔ جب بھی کوئی چیز تنازع والی آئی، جیسے ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھا تھا کہ جہاں پر بھی اختلافی کوئی مسئلہ آیا کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے یا نہیں، اور بے شمار ایسے اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں یا نہیں، اتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا پھر اللہ کے ساتھ، تو عقائد میں بے شمار اتنی لمبی چوڑی چیزیں، اور اسی طرح عبادات کے اندر دیکھیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اور وضو کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، تمام زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہمیں کوئی اختلاف ملے تو اس کا حل کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم حاکم نہ مان لو، کس کو؟ کا یحکموک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی ما کن چیزوں میں، فی میں ما جو شجرہ کہتے اختلاف کو، یعنی جس میں اختلاف اٹھے،
اگر اس چیز میں آپ کو حکم نہیں مانا جاتا تو اللہ کی قسم، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اپنی قسم کھا کے کہ تو پھر تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فیما، ان میں جو شجرا اختلاف اٹھے، بینہم ان کے درمیان، ثم، اچھا پھر آگے دوسری بات کی جا رہی، یعنی پہلی چیز یہ کہ آپ کو حکم مانا جائے آپسی اختلافات کے اندر، دوسری چیز ثم پھر، لا نہ، یجدو وہ سب پائیں، فی میں انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کسی قسم کا حرج، حرج کہتے ہیں تنگی کو، یعنی ان کو دل میں پھر تنگی بھی نہ ہو، یعنی دل خراب بھی نہ ہو کہ یہ کیا حدیث آ گئی جی ہمارے سامنے، یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے امام صاحب کے خلاف ہے، ہم تو ایسے کرتے نہیں، ہمارے میں تو ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر جب کوئی بات کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، "وہ جی ساڈے چ اس طرح نہیں ہوتا، ہم میں ایسا نہیں ہے"۔ بھئی آپ میں اور ہم میں یہ کہاں سے تقسیم ہم نے بنا لی ہے؟ ہمارے سامنے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے اندر صرف دو ہی نام لیتے ہیں، تو انہی کی طرف اصل میں ہم نے جانا ہے جو اصل میں ان سب کا لب لباب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہ ہو، مما قضیتا، کس چیز میں، مما اس سے جو قضیتا آپ فیصلہ فرما دیں، یعنی آپ نے کسی چیز کے بارے میں آپ کی حدیث آ گئی، آپ کا فیصلہ ہمیں پتہ چل گیا، اس کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آنی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا، اور تیسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کیا، اور یسلم وہ تسلیم کر لیں، یعنی ایک ہے کہ فیصلہ آئے، یعنی پہلی بات کہ ان کو حکم بنایا جائے آپسی اختلافات کے اندر، دوسری کیا بات آئی کہ اس فیصلے کے اوپر، یعنی جو بھی حکم بنانے کے بعد جو بات وہ کریں اس کے اوپر دل تنگ نہ ہو، جو بھی فیصلہ کر دیں، اور تیسرا یہ وَيُسَلِّم پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں، اس کو تسلیم بھی کریں، وَيُسَلِّمُ اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیماً تسلیم کرنا، یعنی جیسے تسلیم کیا جاتا ہے، تسلیم کرنے کا جو حق بنتا ہے، یعنی اس کو دل کی خوشی سے، رضامندی کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ، کہ ہمیں اچھا لگے کہ یہ میں اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، ہاں میں نے یہ عمل کیا ہے تو یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہاں میں نے اس طرح سے کپڑے پہنے ہیں، ہاں میں نے اس طرح کا اپنا چہرے کی حالت بنائی ہے، میری عبادات اس طرح کی ہیں، میرے عقائد اس طرح کیوں، میرے اللہ کے نبی کے ایسے ایسے عقائد، اور انہوں نے یہ ایسے تمام اعمال کر کے مجھے دکھائے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس آیت کے اندر اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اور اس میں ایک مسلمان اور یہودی کا واقعہ معروف ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو یہودی تھا اس نے فیصلہ کروایا، فیصلہ کروانے کے بعد وہ اب واپس جا رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی چلا گیا، اور اس نے کیا کہا کہ جی آپ بھی ذرا فیصلہ کر دیں، تو جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کی گردن اڑا دی تھی، یعنی یہودی اور مسلمان کے درمیان میں مسئلہ آیا، اللہ کے نبی نے ایک فیصلہ کر دیا، اور مسلمان جو ہے وہ راستے میں گزرتے گزرتے، اور ایک بعض احادیث کے اندر روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ، اور واپسی کے اوپر پھر عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چلا گیا، اور ایک حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ اب اس روایت کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی سے فیصلہ کروا چکا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کے نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کی گردن اڑا دی تھی، اسے کہا تھا کہ ایک منٹ رکو، میں اپنا تمہیں فیصلہ بتاتا ہوں، گھر گئے اور تلوار لائی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ لیکن یہ پورے واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اکثر سنا ہوگا آپ نے، یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت غریب اور مرسل ہے، اور ابن لہیہ اس کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، یعنی یہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، یعنی معروف تو ہے کیونکہ بہت سے ایسے واقعات جو معروف ہیں اکثر خطباء کی زبان کے اوپر ہوتے ہیں لیکن وہ درست نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ یاد رکھ لیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی ہے، واللہ عالم۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اصرار کے باوجود منافقوں کی بڑی بڑی گستاخیوں پر نہ انہیں قتل کرتے، نہ قتل کرنے کی اجازت دیتے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے نبی کا یہ بالکل اپوزٹ معاملہ ہمیں ملتا ہے، اور جیسے پچھلی آیت کے اندر بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ مسلمانوں نے منافقوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ظاہر کے اوپر معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھی واضح و نصیحت کرنی ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی اس طرح سے کرے؟ تو یہ اصل میں حدیث جو ہے وہ غریب ہے، مرسل ہے، ضعیف حدیث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود جو ہے بعض اوقات صحابہ کرام کو غصہ آتا تھا کہ اس کو ایسے کر دینا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی ان کو نہ قتل کرنے کی اجازت دیتے، اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، یعنی حالانکہ چند منافقین کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا،
اللہ رب العزت نے یہ پول کھول دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کچھ صحابہ کے کچھ منافقوں کے نام، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کہ لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں، لوگوں کے سامنے تو یہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں. تو لہٰذا یہ ایک فتنے کا دروازہ جو کھلتا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہے. اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان حرہ کی نالیوں میں جھگڑا ہو گیا. حرہ کی نالیوں کے بارے میں کہ یہ نالیاں گزر رہی ہیں تو اس کے حوالے سے جھگڑا ہو گیا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین اوپر کی جانب تھی جہاں سے پانی آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاری کے حق میں رعایت کی سفارش کی اور فرمایا اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، یعنی اس انصاری کے لیے بھی پانی چھوڑ دو. اس پر انصاری نے کہا کہ یہ اس لیے، یعنی اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ پہلے اپنے باغ کو پانی دے دو، اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. یعنی پہلے زبیر اپنے باغ کو پانی دے دیں اور بعد میں پڑوسی یعنی انصاری کے لیے چھوڑ دیں. تو اس پر انصاری نے کہا کہ یہ اس لیے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس لیے آپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس رشتے کی رعایت کی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. یعنی یہ اصل میں وہ چیز ہے. غور کیجئے پہلے کیا ہوئی بات جو آیت کے اندر ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس کے اوپر دل کے اندر تنگی نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں ہونے چاہیے. تو مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ اصل میں اپنا ایک مطلب اس کے اندر بیان کر دیا کہ جناب آپ لگتا ہے کہ ان کو رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی اور فرمایا زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ منڈیروں تک چڑھ جائے. تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب پھر تمہارا حق ہے، تم پورا اپنا حق لو، یعنی تم پھر پانی کھل کر لو. پہلے تو تمہیں یہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھا چلو تم پہلے پانی دے دو اور اپنے ہمسائے کو بھی، اب پہلے اپنا اچھی طرح سے پانی دے دو پھر اس کے لیے چھوڑو، پھر جو بچتا ہے پھر اس کو چھوڑو. تو پہلے آپ نے انصاری کی سفارش کی تھی، پہلے تو اصل میں سفارش تھی، وہ آدمی اس کو سمجھ نہیں سکا ہے. اور اب جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے سفارش کی بجائے فیصلہ پھر فرمایا اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت یعنی جو ہم اب پڑھ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ، تو یہ اصل میں آیت وہ کہتے ہیں کہ اسی بارے میں نازل ہوئی، یعنی اس کے پس منظر میں اصل میں یہی واقعہ ہے. زبیر کا خیال ہے کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی. تو اللہ نے جو آگے فرمایا ہے کہ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِيمَا، تو اس کے اندر ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے 3 شرطیں اصل میں رکھی ہیں کہ 3 شرطیں ہیں کہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ 3 شرطیں تمہارے اندر نہیں پائی جاتی. وہ کیا کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ جو ہے رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے کر جائیں. یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ تمام اپنے جھگڑے اللہ کے نبی سے نمٹوائیں. یعنی دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. آپ کوئی اختلافی مسئلہ آ گیا ہے، پھر یہ ہے کہ علماء کے پاس جائیں لیکن ان سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. تو اس کے اندر اللہ کے نبی کو یہ دیکھیے یہاں پر حکم مقرر کیا گیا. اور ایک اور باریک نکتہ یہاں پر اہم ہے کہ بعض جگہوں پر تو اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث یعنی اللہ نے فرمایا، جیسے پچھلی آیات کے اندر فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ کی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب قرآن کریم کے ساتھ جو حدیث، کیونکہ بعض لوگ پھر یہ بھی ایک بات کرتے ہیں آج کل کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی ہم اس کو لے لیں گے اور جو قرآن کے خلاف ہوگی اس کو نہیں لیں گے. پہلی بات تو یہ کہ حدیث کوئی بھی جو صحیح حدیث ہے جو پائے صحت کو پہنچتی ہے وہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی ہے. پوری ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک بھی نہیں. ہاں آپ کے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں، اہل علم کے پاس بیٹھے آپ کو وہ سمجھا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے ہوں، کہیں نہیں ٹکراتے ہیں. تو لہٰذا قرآن کریم کے بعد اللہ رب العزت نے خود حدیث مبارکہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بذات خود حکم مقرر کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر لیں. یعنی خود بذات خود حدیث جو ہے ایک مصدر ہے، دین کو لینے کا ایک ماخذ ہے کہ جہاں سے دین کو لیا جا سکتا ہے. تو یہ بات یہاں پر بڑی اہم ہمارے سامنے آتی ہے. دوسری اس آیت کے اندر سے جو ہمارے سامنے بات آئی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل اندر آگے سے پھر خراب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جناب یہ کیا بات آ گئی. اور تیسری یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما،
تسلیم ایسے کریں کہ اس کے اندر پھر کوئی گھبراہٹ نہ ہو، پھر کوئی ڈر خوف نہ ہو کہ لوگ دیکھ لیں گے، لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ کے نبی کا دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہم نے ویسے کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے ڈرنے اور شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب میں اپنی شلوار، مردوں کے لیے حکم ہے کہ شلوار کو ٹخنے سے اوپر کروں گا لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ آج کل لوگ بہت بہت باتیں کرتے ہیں، میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، بلکہ سب سے پہلے تو بیوی اور ماں باپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب بیٹا تمہاری تو ابھی عمر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں پر اللہ کے نبی کو ہم نے فیصل مقرر کرنا ہے اور اس کے اوپر پھر عمل بھی کرنا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، عمل کر کے دکھانا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے گا، یعنی اس وقت تو اللہ کے نبی کے پاس جایا جاتا تھا، تو اب اللہ کے نبی کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے، آپ سے فیصلہ کروانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی طرف جایا جائے، اور اس سے منکرین حدیث کے ایمان کی حقیقت پوری طرح کھل جاتی ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جن کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو وہ صرف دل میں تنگی ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کو اس آیت و حدیث کا علم نہیں تھا، یا پھر اس کی تعویل کرنے یا اسے منسوخ قرار دینے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں چیز ہے ہی منسوخ، ہم نے کرنا نہیں ہے، یعنی جو مرضی ہو جائے ہم کرنا نہیں، کیوں؟ کیونکہ امام صاحب نے ایسا فرمایا ہے۔ دلیل کو نہیں دیکھیں گے کہ دلیل ہے یا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آیت کے صریح الفاظ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرہ بھی تنگی یا ناپسندیدگی محسوس کی جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور یہ پوری ساری گفتگو کا جو نٹشل ہے وہ یہ کہ جو بھی ظاہر اور باطن چھوٹے بڑے کل امور میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل اصول سمجھے وہی اصل میں مومن ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسی ایمان والی زندگی اور اسی ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔